بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر خصوصی فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ نے اتنا شعور عطا فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حق اور باطل کو، حلال حرام کو سمجھنے کی توفیق دی، صلاحیت دی، اللہ اسے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے، ایک انسان جو ابھی اسلام قبول کیا ہو یا ابھی شعور کے مرحلے میں آیا ہو یا بالکل مبتدی ہو، اس کے لیے بھی اس میں بہت کچھ ہے۔ بالخصوص اللہ رب العالمین نے جہاں ہمیں فرض کفایہ یعنی حصول علم کے لیے انتخاب کیا ہے، اس کے تو اس اعتبار سے ہمارا اپنا پڑھنا، ہمارا اپنا دراسہ، ہماری اپنی کوششیں بالکل الگ ہونی چاہیے، ممتاز ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید سے متعلق بیان فرمایا سورۃ صاد میں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ قرآن مجید میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا۔ اب ظاہر بات ہے تدبر وغیرہ سے متعلق تفصیلی چیزیں اس درس میں تو نہیں بتا سکتا ہوں، اس پر ہمارا مستقل درس ہے کہ تدبر کا معنی کیا ہے اور تدبر کی صورتیں کیا ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو مجھے اس نشست میں ایک بات یہ بتانی ہے کہ قرآن مجید میں یعنی انبیاء علیہ السلام کے جو قصے ہیں یا دیگر توحید سے متعلق یا یعنی اطاعت رسول سے متعلق، آخرت سے متعلق، جنت جہنم سے متعلق، یعنی اہل ایمان کی نجات یا کفار اور اللہ کے نافرمانوں سے متعلق اللہ رب العالمین نے جو وعیدیں سنائی ہیں عیاذ باللہ، تو قرآن مجید میں یعنی جس اسلوب سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں الفاظ اور جو ہے تراکیب، اسالیب، وجوہ اعجاز، یہ سب بہت معنی رکھتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مطلوب باتیں ہیں، جو مقصود ہیں، ہم اس تک پہنچ پائیں۔ اس سلسلے میں یعنی ایک یعنی بڑا حصہ ہے قرآن مجید کا جنہیں ہم متشابہ آیات، متشابہات کا کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی جو متشابہ آیات ہیں، اس سلسلے میں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں بحیثیت حافظ قرآن خاص طور پر میں بتا رہا ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں آیت کریمہ اس طرح سے ہے، یہاں آیت کریمہ اس طرح سے ہے، کبھی کبھار حرف کی تبدیلی ہو جاتی ہے، کبھی کبھار جو ہے مطلب ایک کلمے کی کبھی تقدیم و تاخیر وغیرہ وغیرہ، کسی میں ایک کلمہ نہیں ہوتا ہے، کسی میں ایک کلمہ کا اضافہ رہتا ہے، ایک زائد کلمہ رہتا ہے متشابہ آیات میں۔ جہاں ہم اس کی رعایت کرتے ہیں، بالکل متن اور لفظ کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنے کی اور یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا معنی مفہوم سمجھنے کی بھی، اس کے مراحل کی بھی مراحل طے کرنے کی بھی اللہ نے ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائی، تو معنوی اعتبار سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا فرق ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اب مثال کے طور پر دیکھیں کہ آج کی اس نشست میں میں ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دو آیت کریمہ اور دو الگ الگ نبی سے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ ایک سورۃ یوسف میں جس میں اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں سورۃ القصص کے بالکل ابتدائی حصہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ دیکھیں بحیثیت حافظ قرآن اگر ہم اس کی رعایت کرتے ہیں کہ سورۃ یوسف میں یا یوسف علیہ السلام کے قصے میں وَاسْتَوَى نہیں ہے، اور سورۃ القصص میں یا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں وَاسْتَوَى کا اضافہ ہے، ایک زائد جو ہے مطلب لفظ وہاں پر موجود ہے، تو اس حد تک بھی بات ٹھیک ہے اور یہ بھی ہونا چاہیے اور یہ بھی فرق معلوم ہونا چاہیے۔ ساتھ میں ایک زائد بات بلکہ اصل بات، اہم بات اور مقصود بالذات جو یہ ہے کہ معنوی فرق کیا ہے۔ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں وَاسْتَوَى نہیں کہا؟ کیوں موسیٰ علیہ السلام کے قصے ہی میں وَاسْتَوَى کا اضافہ ہوا ہے؟ اس کا عکس کیوں نہیں ہوا ہے؟ لفظی اعتبار سے بہت آسان ہے، بات واضح ہو گئی، لیکن وہ اہم ضرور ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم، کئی گنا زیادہ اہم یہ ہے کہ اس کے معنی میں ہم فرق جانیں۔ پورے قرآن مجید سے متعلق یہی بات ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک رخ ملے پڑھنے کا، سمجھنے کا اور جو ہے معلوم کرنے کا۔ اس سلسلے میں یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں ہیں، اہل علم نے اس سلسلے میں جو کوششیں کی ہیں، اس کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس سلسلے میں بنیادی بات میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ یعنی التفسیر المحرر للقرآن الکریم
جو یعنی فی الحال اللہ رب العالمین نے اس تفسیر کو خاصی شہرت عطا فرمائی اور متداول ہے یہ تفسیر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یعنی ایک مقبول ہوتی جا رہی ہے تفسیر، اس لیے کہ اس تفسیر میں مواد کی کثرت ہے اور ہر پہلو سے مواد ہے، عمدہ ترتیب ہے، اور یعنی ایک ایک عالم دین کی محنت نہیں لگی ہے۔ ایک عالم دین جو بذات خود کئی علوم کا یعنی حامل ہوتا ہے، اس کی کوششیں ہی بہت کچھ ہوتی ہیں، لیکن جب ایک لجنہ، ایک علماء کی ایک ٹیم، ایک جماعت اور متعدد فنون کے ماہرین عربی زبان کے ساتھ لے کر کے جو ہے مطلب تفسیری معلومات سے لے کر علم حدیث اور جو ہے مطلب بلاغت ہو، اصول فقہ ہو، دیگر سبھی فنون کا مجموعہ حاملین ایک جماعت ہو، اور ان کا مطلب یعنی ان کا علم اس میں اگر نظر آ رہا ہے تو پھر اندازہ لگائیے کہ کس قدر کتابوں کا احاطہ اس میں ہوا ہے۔ تو تفسیر المحرر القرآن الکریم 44 جلدوں میں، وہ تو ہے میرے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ، تو اس میں یعنی میں بطور ایک آغاز ایک بات بتا رہا ہوں، انہوں نے ایک بنیادی فرق بتایا ہے۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یعنی الاشد یہ جو کلمہ ہے، کہا کہ الاشد یعنی ان الاشد کمال القوہ وان الاستواء کمال البنیہ، یہ بنیادی طور پر فرق بتایا آپ نے۔ یعنی الاشد یہ جو لفظ ہے، جو اشتراک ہے دونوں جگہ پر، یوسف اور موسیٰ علیہ السلام دونوں قصے میں ہے، کہا کہ ان الاشد کمال القوہ، اس کا تعلق ہے ایک بدنی اعتبار سے، جو انسان کو جو قوت ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ تو بالکل صغر سن سے انسان جب 2-3 سال کا بچہ رہتا ہے، پھر وہاں سے 5 سال کا، پھر بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے 3 سال کے آس پاس، اس سے پہلے سے ہی، پھر اس کے بعد 10 سال اور 15 سال، وہیں سے 20 سال، دھیرے دھیرے دیکھیں گے آپ جو ہے مطلب 20-30 سال کا جو نوجوان رہتا ہے تو اس کے ہاتھ پیر کافی مضبوط رہتے ہیں۔ دنیا بھر میں اللہ رب العالمین نے جو نظام، جو فطرت میں جو اللہ تعالیٰ نے بات رکھی ہے، تو اس کا تعلق ہے الاشد سے، جو کم و بیش انسان کے 18 سال سے لے کر کے ایک 30 32 35 33 سال تک کی بات چلتی ہے، تو یہ ہے اس کا تعلق ہے الاشد، جو موسیٰ علیہ السلام میں بھی ہے اور یوسف علیہ السلام میں بھی موجود ہے۔ کس وقت کی بات ہے میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن جہاں مسئلہ آتا ہے استوا کا، جو اللہ نے کہا کہ ثم استوا، یعنی وآتیناہ حکم، نہیں کیا آیت کریمہ، ولما بلغ اشدہ واستوا، ثم استوانی واستوا، تو یہ جو استوا والی بات ہے، کہا کہ ان الاستوا یعنی کمال البنیہ، مطلب ہے کہ کامل انسان، کامل الاعضاء، جو انسان 40 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے، مکمل 40 سال کے بعد اس کی جو عقل مضبوط، اس کی مطلب اس کی قد و قامت ہو، اس کی جسمانی، اس کی جو جسامت ہو، مکمل جو ایک حیت، جو ایک رجل کی جو بنتی ہے، تو کہا کہ وہ کمال البنیہ والی جو بات ہے وہ استوا کے اندر آتی ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اب دیکھیے قرآن مجید سے اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن آیات کی روشنی میں، دونوں انبیاء علیہ السلام کے قصے کو سامنے رکھ کر، قرآن آیات کی روشنی میں اور پھر حدیث کی روشنی میں بھی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھی جو سورۃ الاحقاف کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اس کے بعد حتی دیکھو دو چیزیں ہیں، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، بات واضح ہو گئی؟ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یعنی ایک مہینہ پہلے، غالباً ایک مہینہ 2 مہینے ہونے جا رہے ہیں، ایک خطبہ جمعہ تھا کہ 40 سال کی عمر اگر کسی کی ہو جائے تو وہ اس دعا کا اہتمام کریں۔ اس سلسلے میں یعنی اس آیت کریمہ میں حتی اذا بلغ اشدہ، یہ کون سی عمر ہے؟ وبلغ 40 سنہ، یہ کون سی عمر ہے؟ میں نے اس کو بتایا تھا، وبلغ 40 سنہ، یہ تو بالکل واضح ہے 40 سال، لیکن حتی اذا بلغ اشدہ، اب میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے اس پر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، لیکن بس اشارے جو ہے اشارے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ حتی اذا بلغ اشدہ، اس سلسلے میں امام محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ، جامع البیان عن تاویل آیۃ القرآن، امام المفسرین، آپ اس سلسلے میں آپ دیکھو کہ امام محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ کی تفسیر کا ایک عمومی معاملہ یہ ہے کہ جہاں نص صریح سے کوئی بات نہیں آتی ہے، دیگر قرآنی آیات کی روشنی میں یا حدیث کی روشنی میں یا صحابہ سے منقول کوئی مطلب صحیح اسانید کی روشنی میں کوئی بات نص صریح سے کسی طرح کی کوئی تقید نہیں ہوتی ہے، یعنی یا کسی جگہ کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس کو وہ عام رکھتے ہیں۔ بات واضح ہوگی؟ اس کو وہ مجمل آیات میں شمار نہیں کرتے ہیں، اس کو عام رکھتے ہیں، اور اس کی جو ہے مطلب اگر تخصیص نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر اس کی تخصیص نہیں کرتے ہیں، مطلب ایسے دلائل ہونے چاہیے جو واقعتاً اس کی تخصیص کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟
تو یہاں پر بھی یہی راستہ اختیار کیا، عام طور پر یہی راستہ اختیار کرتے ہیں. کہا کہ کوئی خاص ٹھوس دلیل نہیں ہے، نہ قرآن آیات کی روشنی میں نہ احادیث کی روشنی میں، کہ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، کسی نے کہا کہ 18 سال، کسی نے کہا 20 سال، کسی نے کہا 25 سال، کسی نے کہا 30 سال. تو آپ نے کہا کہ جو ہے مطلب یعنی یہ سبھی عمر اس میں داخل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے یعنی اس میں کسی عمر کی آپ تخصیص نہیں کر سکتے. اس کا فائدہ آپ کو وہاں ہوگا جب میں آپ کو یوسف علیہ السلام پر وحی کب نازل ہوئی، جب اس پر گفتگو کروں گا نا، وہاں آپ کی بات واضح ہوگی. لیکن یہ دونوں ایک ہی عمر نہیں ہے، 40 سال ہی پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے. حتیٰ وبلغ 40 سنہ، یہ تو 40 سال، لیکن حتیٰ اذا بلغ اشدہ، اس سلسلے میں یعنی ابن عاشور، علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ التحریر و تنویر میں کہا کہ ایک تو یہ جو حرف الواو ہے نا، یہ تو مغایرت کے لیے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دو الگ الگ عمریں ہیں. حتیٰ اذا بلغ اشدہ یہ ایک الگ عمر ہے، وبلغ 40 سنہ یہ ایک الگ عمر ہے، کیونکہ واو یہ مغایرت کے لیے آ رہا ہے. دوسری بات، بلغا یہ جو فعل کی جو تکرار ہو رہی ہے محض تاکید کے لیے نہیں ہے، یہ فعل کی تکرار بھی بتا رہی ہے کہ دو الگ الگ جہت ہیں، دو الگ الگ صورتیں ہیں، دو الگ الگ مرحلے ہیں. حتیٰ اذا بلغ اشدہ یہ 40 سال کے پہلے کی عمر ہے، وبلغ 40 سنہ یہ 40 سال کی عمر ہے. اچھی طرح بات واضح ہو گئی. اب ان دونوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اس سلسلے میں یعنی دو حوالے میں آپ کو دیتا ہوں. ایک حوالہ ہے جو علمی دنیا میں تاج القراء سے جانے جاتے ہیں، تاج القراء محمود ابن حمزہ الکرمانی، 505 ہجری سنہ وفات ہے آپ کی کتاب ہے اسرار التکرار فی القرآن، اسرار التکرار فی القرآن. تو اس کتاب کے سب نام لکھ کے رکھ لیجئے. یہ مطلب ہے تقریباً کتاب 200-250 صفحے کی کتاب ہے، اس کو منگوا لیجئے، میرے پاس ہے الحمدللہ، اسرار التکرار فی القرآن. ایک دوسری کتاب ہے جن کا نام ہے ابو جعفر احمد ابن ابراہیم ابن زبیر الثقفی الغرناطی، 708 ہجری آپ کا سنہ وفات ہے. ملاک التعویل آپ کی کتاب ہے، 2 جلدوں میں ہے ہمارے پاس الحمدللہ. تو ان دونوں کتابوں میں یہ بات ہے جو میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں. آپ نے سورۃ الاحقاف کی آیت کریمہ سامنے رکھی آپ نے، اب بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی کب نازل ہوئی اور یوسف علیہ السلام پر وحی کب نازل ہوئی. اب آپ کو سورۃ الاحقاف کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں بات سمجھ میں آئے گی. کیسے؟ کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بیان فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، کہا کہ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے کب سرفراز کیا؟ 40 سال کی عمر کے بعد. حتیٰ اذا بلغ اشدہ اور وبلغ 40 سنہ. بات واضح ہو گئی. کیسے؟ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اوحى الی بعد 40 سنہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 40 سال کی عمر کے بعد اللہ نے وحی نازل فرمائی. تو ولما بلغ اشدہ یہ 40 سال کے پہلے کی عمر کی بات ہے جو اس مرحلے کا اللہ نے ذکر فرمایا. واستوى کہا کہ اشارۃ الی تلک الزیادہ وبلغ 40 سنہ، اس کی طرف اشارہ ہے. واستوى جب آپ 40 سال کے ہو گئے، کمال البنیہ، سمجھ رہے ہیں ان الاستواء کمال البنیہ. تو کہا کہ جب آپ اس عمر میں پہنچ گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی. آپ موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ جو سورۃ القصص میں ہے، جہاں سے آپ کی ولادت سے اللہ رب العالمین نے ساری تفصیلات بیان فرمائی ہے، ایک نظر میں آپ کو 2-3 آیتیں پڑھتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وحی کب نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے بعد بیان فرمایا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، دیکھ رہے ہیں آپ سورۃ القصص میں، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اس کے بعد دیکھو آپ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ یہ کمال القوہ اور کمال البنیہ پر دلالت کرتا ہے. یہ مطلب ہے کہ آپ کی عمر کتنی بڑی ہے. فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. اب دیکھو یہ ایک آیت کریمہ ہو گئی. اب اس کے بعد چند آیتوں کے بعد دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا گیا اور آپ وہاں سے نکلے، فخرج منها خائفا يترقب، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. دیکھو ابھی میں نے تمہید میں کیا کہا تھا؟ میں نے تمہیدی باتیں میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے، اس کے جو مفردات ہیں، تراکیب ہیں، اسالیب ہیں اور لفظ کا انتخاب ہے، مطلب ہر چیز پہ غور کرنا چاہیے. فخرج منها، موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو حالت کیا تھی آپ کی؟ آپ کی جو حالت بتائی گئی ہے، کہا کہ 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک خائفن، ایک یترقب. دیکھ رہے ہیں؟ ذرا دھیان دیجیے. خائفن کیا ہے؟ اسم. یترقب کیا ہے؟ فعل. یعنی خائفن مترقبا نہیں کہا گیا، یا یخاف یترقب نہیں کہا گیا.
ایک اسم ایک فعل، خوف کے لیے اسم اور جو ہے ترقب کے لیے جو ہے فعل، اس میں کیا ہے ظاہر بات ہے اس نشست میں میں بتا نہیں پاؤں گا آپ کو، لیکن دھیان میں رکھیے گا کتنی گہری بات کہی جا رہی ہے. فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. نکلے آپ وہاں سے. ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. آپ مدین کی طرف نکل گئے، مدین میں ایک لمبی مدت نکالے آپ، وہاں سے آپ کا زواج کا معاملہ ہوا، 10 سال تو وہیں پر نکالے اور بھی زیادہ مدت رہی ہوگی. جب وہاں سے آپ نکلے تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، آپ دیکھیں چند آیتوں کے بعد، فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ ای یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. دیکھ رہے ہیں آپ اس بات کو، دھیان دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ ای یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. مطلب یہ کہ آپ کا وحی کا جو معاملہ ہے کس قدر عمر ڈھلنے کے بعد دیکھ رہے ہیں آپ، 40 سال کے بعد. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ. یہ سارے مراحل بتا رہی ہیں کہ وَاسْتَوَىٰ کا جو معاملہ ہے وہ جو ہے وَبَلَغَ 40 سنہ. اس کے بعد حتیٰ اذا بلغ أشدَّهُ، اس مرحلے میں نہیں بلکہ وَبَلَغَ 40 سنہ، اس مرحلے میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. اس لیے آپ کے قصے میں وَاسْتَوَىٰ کا اضافہ ہے. آپ دیکھو سورۃ شعراء کے اواخر میں اللہ نے کیا فرمایا آپ سے متعلق، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. وہاں سے نکلنے کے بعد پھر یہ ساری کارروائی، ساری تفصیلات، اس کے بعد جو ہے فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. میں سمجھتا ہوں بات بہت واضح ہے الحمدللہ کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ کا اضافہ آپ کے قصے میں کیوں ہے، اس لیے کہ جو ہے مطلب آپ کو جو نبوت سے سرفراز کیا گیا وہ حتیٰ اذا بلغ أشدَّهُ اس مرحلے میں نہیں بلکہ وَبَلَغَ 40 سنہ اس مرحلے میں بعد ال40 اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. اسی لیے آپ کے قصے میں وَاسْتَوَىٰ کا اضافہ ہے. بات واضح ہے الحمدللہ. اب آپ دیکھیں سورۃ یوسف کے متعلق، یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈال دیا گیا الجب میں، اللہ نے کیا فرمایا، یعنی وہ جو آیت کریمہ ہے فلما اجمعوا، یعنی فلما ذهبوا، وہ آیت کریمہ پڑھی، فلما ذهبوا به واجمعوا ان يلقوه في غيابة الجب ان يجعلوه في جی فلما ذهبوا به وجعلوا، نہیں کیا آیت کریمہ ہے، جی فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب. اس کے بعد دیکھیے واوحینا الیہ لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. تو آیت کریمہ ہے فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب. اس کے بعد وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. کہتے ہیں کہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر جو وحی نازل فرمائی وہ اس مرحلے میں نازل فرمائی. مولانا سید سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ، جو یعنی جماعت اہل حدیث کے آزادی سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، اگر ہم بر صغیر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جماعت اہل حدیث کی مطلب ممتاز نام اور علماء میں سے، مطلب علمی دنیا میں، سیاسی دنیا میں، اثر و رسوخ کے اعتبار سے، اور یعنی متعدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتوں سے آپ کو سرفراز فرمایا تھا، اور آپ جماعت کے بڑے علماء میں سے ہیں، اور آپ کی متعدد کتابیں ہیں، رحمۃ اللہ عالمین جیسی شاہکار آپ کی کتابیں ماشاء اللہ تعالیٰ، رحمۃ اللہ الرحیق المختوم کا ایک بڑا مصدر ہے وہ. تو ان سب آپ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے الجمال والکمال، جو سورۃ یوسف کی تفسیر میں لکھی گئی ہے، جو آپ نے موسم حج میں لکھا آپ نے، اور 1930 میں آپ حج کے لیے گئے تھے، واپسی میں کشتی میں انتقال ہوا تو سمندر کے حوالے کر دی گئی تھی آپ کی لاش کو رحمہ اللہ. مولانا سید سلیمان سلمان منصور پوری، آپ سے متعلق مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ نے مستقل کتابیں ہے کیا؟ مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ کی جو کتابوں کا جو مجموعہ اس میں کتاب ہے، نہیں یہاں ہے تو ضرور دیکھیں، صرف فہرست دیکھیں، کم از کم آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو مولانا سید سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ، دیکھیے میں بھی پڑھ کے عرصہ ہوا لیکن آپ مراجعہ کر لیجئے کہ جب یوسف علیہ السلام کو جب اس کنویں میں ڈال دیا گیا تو اس وقت کم و بیش آپ کی عمر انہوں نے جو ہے مطلب یعنی غالباً 20 کے قریب بتائی، 17 سے 21 کے درمیان آپ کی عمر بتائی ہے. ایک مرتبہ دیکھ لیجئے، پڑھ کے عرصہ ہوا. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ فلما بلغ اشدہ واستوى، یہ استوا والی جو باتیں وہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اس لیے کہ واوحینا، اسی مرحلے سے متعلق اللہ رب العالمین بیان فرمایا واوحینا الیہ لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. ابھی اچھی طرح بات واضح ہے قرآن آیات کی روشنی میں کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں استوا کیوں نہیں ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں استوا کیوں ہے. بات واضح ہوگی آپ کو اچھی طرح سے. جی اب ایک حدیث کی روشنی میں ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
یوسف علیہ السلام کے قصے میں فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ نہیں کہا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا تو کہا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، اللہ رب العالمین نے وَاسْتَوَىٰ کہا کہ دیکھو انبیاء علیہ السلام کے قصے جب قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کے زہد و تقویٰ میں اور جو ہے اللہ رب العالمین کے تقرب حاصل کرنے میں، دنیا کی غفلت سے مکمل طور پر نکل کر کے آنے میں، انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کے کون شخصیتیں ہو سکتی ہیں بتائیے؟ اللہ رب العالمین کی جو نگرانی، اللہ رب العالمین کی جو حفاظت انبیاء علیہ السلام کے لیے ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نبی کے سلسلے میں کوئی خاص بات بتا دی جاتی ہے۔ آپ دیکھو اسماعیل علیہ السلام کے قصے سے متعلق میں نے تفصیلی طور پر ایک درس دیا تھا کہ سورہ مریم کی روشنی میں، کہ اسماعیل علیہ السلام کا قصہ کا ذکر جب بھی ہوتا ہے تو یا تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے، لیکن جب بات اسحاق کا آتا ہے تو ابراہیم اور اسحاق کا ذکر ایک ساتھ ہوتا ہے، لیکن اسماعیل کا ذکر ان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے علیہ السلام، کہ کسی اور مقام پر ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا حکمت ہے؟ میں نے اس سلسلے میں مستقل درس دیا تھا تقریباً میں سمجھتا ہوں 2 سال پہلے کچھ، وہ یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ۔ تو آپ دیکھو کہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، تو کیا یہ صرف اسماعیل علیہ السلام یہ فریضہ انجام دیتے تھے؟ کیا یہ ابراہیم علیہ السلام نے انجام نہیں دیا؟ کیا ادریس علیہ السلام نے یہ فریضہ انجام نہیں دیا؟ یا یحییٰ اور زکریا نے نہیں دیے ہیں؟ یا سلیمان اور داؤد اور سلیمان نے نہیں دیے ہیں؟ علیہ السلام سبھی انبیاء نے دیے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نبی سے متعلق کوئی خاص بات کہہ دی جاتی ہے، کسی نبی سے متعلق کوئی خاص بات کہہ دی جاتی ہے۔ صحابہ میں بھی لے لیجئے رضی اللہ عنہم اجمعین، کسی صحابی میں کوئی جو ہے مطلب یعنی نیکی کا کوئی معاملہ زیادہ غالب، کسی میں زیادہ غالب، صدیق اکبر اس سے مستثنیٰ ہیں رضی اللہ عنہ، آپ نے سبھی چیزیں موجود تھیں، لیکن دیگر صحابہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کسی میں وہ غالب، کسی میں وہ غالب، سبھی چیزیں ہوتے مشترکہ ہوتے ہوئے کوئی نیکی کچھ غالب رہتی ہوتا نہیں ہوتے ایسے۔ تو آپ دیکھو کہ انبیاء علیہ السلام کی جو حیت ہے، جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ایسا نہیں کہ کوئی نبی نابینا بھی رہے ہوں، کسی نبی میں لنگڑا پن بھی رہا ہو، کسی نبی میں کوئی معذور بھی رہے ہوں، معاشرے میں بتانے کے لیے کہ دیکھو بھی ایک نبی ایسے بھی گزرے ہیں، ایک نبی ایسے بھی گزرے ہیں۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ انبیاء علیہ السلام یعنی فقر و فاقہ غربت ضرور رہی ہے، لیکن نفاست، پاکی، عمدگی اور جو ہے مطلب آنکھ ناک کی جو خوبصورتی ہوتی ہے، قد و قامت اور جسامت، ایسا نہیں ہے کہ بہت موٹے یا جو ہے مطلب بالکل بھی دبلے یا بہت ہی پست قد یا بہت ہی لمبے۔ انبیاء علیہ السلام کی شخصیتیں مطلب کھلواڑ نہیں بنی ہے، دیکھ کر کے کوئی ہنسے کوئی کرے، سمجھ رہے ہیں اس بات کو آپ؟ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ وہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الفرقان کی، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس کے بعد آیت کریمہ کیا ہے ذرا دیکھیں، افانت تکون علیہ وکیلا، اس سے پہلے والی آیت کریمہ زبان پہ نہیں آ رہی، ذرا دیکھیں آیت کریمہ، حضون والی جو بات ہے ملی، موبائل میں بھی دیکھ کے بول سکتے ہیں نا۔ دیکھیں میں بتا رہا ہوں، دیکھیے یہ جو آیت کریمہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا، نہیں میں بتا رہا ہوں، وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، دھیان دیجئے کتنی اہم بات ہے۔ یعنی جب رسول اللہ کو خصوصی طور پر یعنی ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیابت میں، رسول اللہ علیہ وسلم کی غیابت میں یہ اپنی مجلسوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے مذاق اڑاتے تھے۔ بات واضح ہو رہی نہیں واضح ہو رہی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ خصوصاً جب آپ کو دیکھتے تھے تو آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، دھیان دیجئے اہل علم نے کتنی بڑی بات کہی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ 2 وجہ سے مذاق اڑایا جا سکتا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، جب کسی انسان کو دیکھے، وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، جب آپ کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں۔ تو کیا مطلب مذاق اڑانے کا مطلب؟ دکھنے میں کیسے ہیں آپ؟ دکھنے میں آپ سے تو اچھے ہیں اور ہر پہلو سے اچھے ہیں، قد و قامت میں، جسامت میں، چہرے کے اعتبار سے کوئی عیب نہیں ہے، سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک ہر اعتبار سے جمال ہی جمال، تو پھر آپ کو دیکھ کر کے مذاق اڑانے کا کیا مطلب؟ یعنی معاشرے میں کوئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حسن رکھتا ہو؟ بات واضح ہوگی آپ کو؟ جب آپ کی طرح حسن رکھو گے نہیں تو پھر دیکھ کر مذاق اڑانے کا کیا بات؟ اس کا مطلب ہے کہ ظاہری شخصیت کو دیکھ کر کے آپ مذاق نہیں اڑا سکتے۔ اب نبی کا کردار دیکھ لیجئے، نبی کے کردار کا بھی آپ مذاق نہیں اڑا سکتے۔ نبی جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ باتوں میں بھی اتنی سنجیدگی اور اتنا وقار اور جو مطلب اس قدر حقانیت اور صداقت ہے، اس کا بھی آپ مذاق نہیں اڑا سکتے۔ مطلب ہے کہ یہ کہہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ہنسی تو آپ پر ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں اس بات کو آپ؟
تو انبیاء جو ہوتے ہیں، آپ دیکھو کہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے ذات المعاد کے مقدمے کے بالکل اواخر میں جو بات لکھی ہے، خاص کر رسول اللہ کی اگر بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر باب میں ذوق سب سے اعلیٰ، سب سے نرالا، سب سے عمدہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بنایا ہے وہ بالکل مطلب شخصی اعتبار سے، انسان کے اعتبار سے جو کسی طرح کا کوئی عیب ہوتا ہے نا، یہ انبیاء علیہ السلام اللہ رب العالمین نے نہیں رکھا ہے۔ بات واضح ہو گیا آپ کو اچھی طرح سے؟ تو اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کچھ انبیاء علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء ہیں وہ ہر پہلو سے جمال ہی جمال، ظاہر باطن ہر اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی نبی میں کوئی خاص عنصر غالب۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس اعتبار سے بھی خلقت کی اگر بات کرتے ہیں تو کہا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، یہاں وَاسْتَوَى نہیں کہا گیا۔ جب بات آئی موسیٰ کی علیہ السلام تو کہا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى۔ تو ایک جیسے کہ میں نے کہا نا کہ یہ عیب نہیں ہے کہ وَاسْتَوَى آپ کو کہہ کر کے کسی میں نہیں کہا تو وہ عیب ہے، جمال تو سب میں مشترک طور پر، لیکن کسی بھی کوئی چیز غالب۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو اس تناظر میں آپ دیکھیے کہ ایک حدیث ہے جو متفق علیہ ہے، صحیح بخاری کی کتاب بدل خلق میں، دیگر مقامات پر بھی ہے، صحیح بخاری کی کتاب بدل خلق میں ہے اور دیگر مقامات پر بھی ہے، صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں ہے، کتاب الایمان میں جو اسراء و معراج سے متعلق ہے، اس لیے کہ اس میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت لیلۃ اسری موسیٰ علیہ السلام، یعنی جس رات، اسراء کی جو رات ہے نا، اسراء و معراج، کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ اچھا کس حالت میں دیکھا؟ کہا کہ رجلا آدم، کیا مطلب؟ گندمی رنگ، یعنی آپ کی جو رنگت ہے، کہا کہ گندمی رنگ کے آپ ہیں، اور کہا کہ طوالا جعدا، یعنی قد و قامت کے اعتبار سے بہت ہی دراز قد آپ کا، کافی لمبے قد کے، اور کہا کہ جعدن، گنگریالے بالا ہیں آپ کے۔ تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو بات کہی، البتہ بطور تمثیل اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کأنہ من رجال شنوء، یہ جو یمن ہے، یمن یعنی اگر ہم جزیرۃ العرب کی بات کرتے ہیں، اس کا جو جنوبی حصہ ہے یمن، یا آپ عمان کہہ لیجیے، حضرموت وغیرہ کا جو علاقہ ہے، تو وہاں ایک قبیلہ ہے ازد شنوء، خاص طور پر جو ہے مطلب فی الحال کی صورتحال کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن جو ہے تاریخ میں جو باتیں ملتی ہیں، یعنی ازد شنوء، الازدی جو نسبت لگی ہوئی رہتی ہے، الشنائی جو نسبت لگی ہوئی رہتی ہے۔ تو آپ دیکھو اگر ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اگر ہم راوی اعلیٰ کے طور پر بات کرتے ہیں، سفیان بن ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ، وہ جو ہے ازد شنوء کے ہیں، تو یہ فطری طور پر جو ہے اس قبیلے کے جو افراد ہیں، قد و قامت میں، جسمانی اعتبار سے، جسامت میں، مضبوطی میں، تو یہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں زیادہ قوی، زیادہ جو ہے مطلب ایک ہیکل قسم کے افراد، یعنی قد و قامت کافی دراز، اور جو ہے بالکل جو 56 انچ تو نہیں، اس سے زیادہ رہے گا، تو ہمارے معاشرے میں جو 56 انچ کا جو سینہ، اس سے کافی جو ہے مطلب وسیع وارث، تو یہ جو ہے اس قبیلے کے عام افراد ہیں جو ازد شنوء کے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس قبیلے کے افراد کو دیکھ لو، اس قبیلے کے افراد کیسے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے متعلق اللہ کے رسول نے ایک بات یہ کہی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے رجلا آدم، آپ کی رنگت پر بات کی، آپ کے بال سے متعلق بات کی، کہا کہ جعدن، لیکن آپ کی جو قد و قامت سے متعلق کہا کہ طوالاً کہا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ کأنہ من رجال شنوء۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، یعنی ایک یہ کہ جو ہے مطلب 40 والی بات، 40 سے پہلے جو ہے یوسف علیہ السلام کو، 40 کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو، ایک وہ قرآنی آیات کی روشنی میں فرق ہوا۔ ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ جمال میں، حسن و جمال میں، اور جو ہے مطلب یعنی مضبوطی میں انبیاء علیہ السلام مشترک ہیں ہی، لیکن اس میں بھی ان میں بھی کوئی زائد چیز، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَاسْتَوَى والی بات آپ کو کہہ کر کی، یہ کہ جو ہے مطلب عام جو جمال ہے انبیاء علیہ السلام میں، ان میں ایک خصوصی طور پر موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک خصوصی طور پر کہا کہ وَاسْتَوَى، اسی لیے کہ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، جو قوت آپ نے ہے، جو جس طرح سے معاملہ آپ کا رہا ہے، ہلکی پھلکی، آپ کو مقصود ہی نہیں قتل کرنا، آپ نے ایک عام مار ماری اس کو، بھئی متنبر ہے تو وہ اس کی جان ہی نکل گئی، اس کی تنبیہ کر رہے تھے بس، تو مارنے کا جب ارادہ ہو تو کیا حال ہوگا اندازہ لگائیے۔ تو پھر یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ رہا ہے، جو قوت آپ میں رہی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، کہا کہ وَاسْتَوَى۔ تو یہ جو خاص بات جو آپ کے لیے کہی گئی کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا علیہ السلام، اور اس حالت میں دیکھا کہ طوالاً والی جو بات ہے، یہ واقعتاً حیران کن بات ہے، واقعتاً سبحان اللہ، اس طرح جو میں اگر دیکھا جائے تو بات واضح ہوگی آپ کو۔ آپ جبکہ دیکھو ایک زائد چیز یوسف کی بھی لے لیجئے علیہ السلام، وہی اسراء و معراج سے متعلق ایک حدیث ہے جو ہے تو متفق علیہ، لیکن میں آپ کو صحیح مسلم سے سنا رہا ہوں،
اور جو ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے متعدد ان کے تلامذہ اس سے روایت کرتے ہیں. ثابت ابن اسلم البنانی سے جو روایت ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں اسراء و معراج سے متعلق امام نووی رحمہ اللہ نے اسراء و معراج سے متعلق ہی باب قائم کیا ہے. تو اس میں یہ الفاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یعنی مجھے پھر یعنی تیسرے آسمان پر مجھے لے جایا گیا اور جو ہے فاستفتح جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے مطلب دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ یعنی وہاں سے ثقیل کہ من انت، کہا کہ جبرائیل، کہا کہ یعنی ومن معک، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، کہا کہ بعث الیہ، یعنی جو آسمان میں جو فرشتے ہیں ان کو بھی اس کا علم تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، اسی لیے کہا کہ بعث الیہ. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ قد بعث الیہ، کہاں بھیج دیا گیا ان کو. تو بہرحال خوشخبری دی اور مبارکبادی دی اور دروازہ کھولا گیا، ففتح لنا، دروازہ کھولا گیا. تو کہا کہ یوسف علیہ السلام کا میرا سامنا ہوا، میری ان سے ملاقات ہوئی. اس میں جو لفظ آتا ہے جو اسی طریقے میں یہ بات ملتی ہے، کہا کہ فَإِذَا هُوَ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، فَإِذَا هُوَ أُعْطِيَ شطر الحسن، یعنی حسن کا آدھا حصہ. یعنی اللہ رب العالمین نے جو جمال بنایا نا، اللہ نے جو جمال بنایا ہے، آدھا جمال پوری کائنات میں اللہ رب العالمین نے تقسیم کر دیا ہے، جو آج ایک سے ایک حسن کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے. اور ہر شخص اپنے آپ کو حسین معلوم کرتا ہے، اس کو اپنے آپ کو وہ حسین دکھتا ہے، وہ اس کے بچے اسے حسین دکھتے ہیں، اس کی بیوی اس کو حسین دکھتی ہے، اور ہر جو ہے مطلب شخص سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا حسن عطا کیا ہے. یہ آدھے جمال کی تقسیم ہے، آدھا جمال ایک فرد کو دیا گیا، اندازہ لگائیے. یوسف علیہ السلام کو نوازا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدھا جب ساری کائنات میں تقسیم کر دیا گیا تو کیا اس میں خاتم النبیین بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس سلسلے میں اہل علم نے گفتگو کی ہے. ہماری ایک تحریر ہے اس سلسلے میں، چاند کا ٹکڑا ایک ہماری تحریر ہے، اس میں اللہ کے رسول کے حسن سے متعلق بات ہے. تو اہل علم نے کہا کہ جو ایک حسن ایسا ہے جو آدھا پوری کائنات میں، آدھا یوسف علیہ السلام تقسیم کیا گیا. جو خاتم النبیین کا حسن ہے وہ اس حسن میں ان کی شراکت ہے ہی نہیں، وہ ایک الگ ہی حسن ہے جو اللہ کے رسول کو دیا گیا. یہ جو ہے مطلب سب سے اچھی جو شرح اہل علم نے کی ہے، جو سب سے موضوع بات معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم. بتا دیو. تو یہ ایک زائد بات ہے، جو حسن کی بات یوسف کے لیے، اور استوا والی بات جو کمال البنیہ والی جو بات ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. یہ یوسف علیہ السلام کے لیے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک بات کہی ہے. اگر آپ ساری تفصیلات کی روشنی میں دیکھیں تو آپ کو دو آیتوں کا جو فرق ہے، لفظی فرق، وہ بھی معلوم رہے گا، اور بحیثیت ایک طالب علم جو معنوی فرق ہے وہ بھی معلوم رہے گا. اور ایک طالب علم کے لیے جو شرعی علم، جو فرض کفایہ جس کے لیے ہم نے قدم رکھا ہے، اللہ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے، اللہ کا یہ احسان ہے، اللہ ثبات قدمی عطا فرمائے اور اللہ اس میں استمرار عطا فرمائے، اللہ غفلت سے بچائے. تو صرف لفظی فرق جو حفاظ عام طور پر رکھتے ہیں وہ لازم ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری معنوی فرق ہے. اس لیے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، تو یہ بے حد ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں بات واضح ہے، فرق واضح ہو آپ کو. بارک اللہ فیکم. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ رب العالمین کے کلام کو ہر پہلو سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.